الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا معين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم تمام تعریفیں ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہیں، جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ صلاۃ و سلام ہوں، درود و سلام ہوں ہمارے پیارے نبی اکرم الاولین والآخرین شافع المذنبین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد آج خالد شاہ کالونی میں محترم جناب فضیلت الشیخ حضرت مولانا شیخ عثمان صاحب حفظہ اللہ تعالی کے ادارے میں مسجد میں حاضری کا موقع ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے تمام رفقا کو، مسجد کی جتنی بھی انتظامیہ ہیں، جتنے بھی معاونین ہیں، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ علماء کرام کے خطاب ہو چکے ہیں، مزید ہونے ہیں۔ اللہ ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق عملی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میں نے جو قرآن مجید کی ایک سورت کی جو 30ویں سپارے کی سورت ہے، اس کی ابتدائی آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ وہ آیات ہیں کہ جو اللہ تعالی نے اپنے نبی محمد علیہ السلام پر جو وحی کا نزول فرمایا ہے، یہ پہلی وحی،
یعنی یوں کہیے کہ یہ وحی کی بھی ابتدا ہے، قرآن کی بھی ابتدا ہے، اللہ کے نبی کائنات کے امام علیہ السلام کی نبوت کی بھی ابتدا ہے، آپ کی رسالت کی بھی ابتدا ہے، اللہ کی وہ شریعت جو اللہ نے اپنے آخری نبی کو دینی تھی یہ اس کی بھی ابتدا ہے، اور یہ کائنات کے امام محمد علیہ السلام کی سیرت کی بھی ابتدا ہے۔ اور ان تمام چیزوں کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے، اگر ہم ان آیات پر غور کریں، اس کے معانی پر تدبر اور تفکر کریں، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں علم کا ذکر کیا، تعلیم کا ذکر کیا ہے، پڑھنے کا ذکر کیا، قلم کا ذکر کیا، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ علم اور تعلیم اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس علم کے بدولت جو آسمانی علم ہے، دین کا علم ہے، اللہ نے اس علم کے بدولت انسان کو دوسری مخلوقات پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ کسی بھی معاشرے میں اگر امن کی بات آتی ہے، سدھار کی بات آتی ہے، ترقی کی بات آتی ہے، تو یقینی طور پر جن لوگوں میں تعلیم ہے، جن علاقوں میں تعلیم ہے، جس معاشرے میں تعلیم ہے، وہ امن و امان کا گہوارہ ہوتے ہیں، اور جس معاشرے میں تعلیم نہیں، علم کی روشنی سے وہ دور ہیں، جہالت پر مبنی لوگوں کی زندگیاں گزر رہی ہیں، ان علاقوں میں، ان لوگوں میں نہ تو امن ہوتا ہے، نہ انہیں سکون ملتا ہے، اور دیگر لوگوں میں یقینی طور پر وہ کامیابی حاصل نہیں کر پاتے۔ یہ تعلیم انسان کی اور معاشرے میں رہنے والے لوگوں کی کامیابی کا سبب ہے۔ دینی اعتبار سے ہی نہیں بلکہ دنیاوی اعتبار سے بھی اگر باشعور طبقہ ہے، اہل علم کا طبقہ ہے، تعلیم یافتہ لوگ ہیں، تو وہ دنیا میں بھی لوگوں میں ممتاز ہو جاتے ہیں۔ بہت ساری مثالیں دی جا سکتی، آپ دیکھیے نا، 1000 افراد موجود ہیں، جس کے اندر ڈاکٹرز بھی ہیں، انجینئرز بھی ہیں، صاحب ثروت لوگ بھی ہیں، صاحب مال، بڑے بڑے مسندوں اور عہدوں پر راج کرنے والے، آج کا صدر، آج کا وزیر اعظم، پرائم منسٹر، یہ وہ سب، یہاں تک کہ اداروں کا اور ریاستوں کے بڑے بڑے لوگ موجود ہوں، لیکن ان سب کی موجودگی میں، اگر ان سب کے عہدوں کی موجودگی میں، جبکہ ان کی طوطی بولتی ہے، ان سب کی موجودگی میں اگر نماز کا وقت آ جاتا ہے تو امامت کے مصلے پر کون جاتا ہے؟ دنیاوی علوم، دنیاوی فنون، دنیاوی کامیابیاں اگرچہ ان کے قدم چوم رہی ہوتی ہے، لیکن اللہ اکبر، اس امامت کے مصلے پر پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں وہ فائز ہوگا کہ جو تم لوگوں میں زیادہ قرآن جاننے والا ہو، قرآن کی سوجھ بوجھ رکھنے والا ہو، اور قرآن کے مطابق عملی زندگی گزارنے والا۔ آدم علیہ السلام
جب اللہ تعالی نے پیدا کیا، فرشتے اللہ کی عبادت کرتے تھے، فرشتوں نے اللہ کو راضی کرنے میں انتہا کر دی تھی، انتہا۔ اتنی بڑی تعداد ہے کہ فرشتوں کے بوجھ کی وجہ سے آسمان، اللہ کا عرش اور آسمان جو ہے وہ چرچرا رہا۔ اور جب فرشتہ ایک مرتبہ اپنے ماتھے کو اللہ کے سامنے سجدے میں رکھ دیتا ہے تو اور وہ اپنے سجدے سے فارغ ہوتا ہے تو پھر قیامت تک اس فرشتے کی دوبارہ باری نہیں آتی۔ بیت المعمور کے آگے جھکے ہوئے کے سب، اتنی بڑی تعداد، اللہ کی تسبیح، اللہ کی تکبیر، اس کی تحمید، اس کی تمجید بیان کرنے میں کوئی کسر کمی نہیں چھوڑی۔ جب آدم علیہ السلام کو رب العالمین نے پیدا کیا تو فرشتوں نے اللہ کے سامنے یہ بات رکھی کہ اللہ، کیا ہم نے تیری عبادت میں کوئی کمی کی ہے؟ ہم تو تیری تحمید اور تمجید کے اندر کوئی کسر کجی نہیں چھوڑتے۔ اور فرشتوں کی عبادت آپ اندازہ کر سکتے ہیں، آج ہم انسانوں کے اندر نیکیاں اگر ہو رہی ہیں تو گناہ بھی چل رہے ہیں، لیکن فرشتوں کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ اکبر، فرشتوں کی خصوصیت یہ ہے کہ فرشتے اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، ریاضت میں مصروف ہیں، تسبیح اور تمجید میں، تکبیر میں، تحمید میں مصروف ہے۔ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ صرف عبادت کر رہے، نیکیوں میں ہے، ان سے گناہ نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے ایسے میں تو تھوڑا سا احساس ہوگا نا کہ ہماری موجودگی میں تو نے آدم کو بنا دیا، اس حضرت انسان کو پیدا کیا۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں جانتا ہوں تمہیں فضیلت دی، تمہیں مقام دیا، شرافت دی، مرتبت سے نوازا ہے، لیکن اس حضرت انسان کو جو چیز میں نے دی ہے اور فرشتوں اس چیز سے تم محروم ہو۔ وہ اللہ نے علم دیا، فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ اے میرے فرشتوں، تم آدم کے بارے میں کہتے ہو کہ میں نے اسے کیوں بنایا گئے، آدم کو میں نے کیوں پیدا کیا گئے؟ تم میری تحمید کرتے ہو، میری تمجید بیان کرتے ہو، میری کبریائی بھی بیان کرتے ہو، تم گناہ بھی نہیں کرتے، میری توفیق سے میں نے تمہیں پاکیزہ بنایا ہے۔ لیکن اللہ اکبر، دونوں سے رب العالمین نے ایک امتحان لیا، پرچہ اللہ اکبر رب العالمین نے ان کے سامنے اس انداز میں رکھ دیا کہ آدم علیہ السلام سے پہلے یا آدم علیہ السلام کے بعد فرشتوں سے سوال کیا، فرشتے جواب نہیں دے سکے۔ جب وہی سوال اللہ نے آدم سے کیا تو آدم اللہ کی توفیق سے اللہ کے کیے ہوئے سوالوں کا جواب فر دیتے گئے۔ اللہ اکبر، انسان کو جو علم کے بدولت اللہ نے فضیلت عطا فرمائی، اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھ کر فرشتے یہ کہنے پر مجبور ہو گئے، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آدم کو بھی اللہ نے فرشتوں پہ فضیلت علم کو بدولت عطا فرمائی گئے۔ دنیا آپ دیکھیے، اللہ اکبر، رب العالمین نے اللہ اکبر دنیا کو اپنے نبی کے قدموں میں رکھ دیا۔ آسمان سے فرشتہ آیا اور کہتا گئے اللہ نے مجھے بھیجا گئے یہ دنیا اپنی پوری زیب و زینت کے ساتھ، اللہ اکبر اپنی کثرت کے ساتھ اللہ آپ کو دینا چاہتا ہے۔ یہ وادیاں سونے سے، چاندی سے، ہیرے جواہرات سے، دنیا کی ایک ایک نعمت اور دولت سے بھرمار اور بھرپور کر کے اللہ آپ کو دینا چاہتا ہے۔ پیارے
پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر، میرے اللہ کے دنیا مجھے نہیں چاہیے، یہ دنیا کی زیب و زینت کا میں نے اللہ تجھ سے کب مطالبہ کیا ہے، مجھے نہیں چاہیے، ایک وقت مجھے سیر ہو کر کھلا، میں سیر ہو جاؤں میرا پیٹ بھر جائے، اور دوسرے وقت اتنا کھلا میں روکھی سوکھی پر گزارا کروں۔ اللہ کی طرف سے پوچھا گیا ایک وقت پیٹ بھرنا چاہتے ہیں، اگلے وقت اور اگلے دن آپ روکھی سوکھی پر گزارا کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اب نبی علیہ السلام کا جواب سنیے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اللہ جس وقت تو مجھے پیٹ بھر کے کھلا میں تیری تحمید تیری تعریف کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، اس لیے کہ تجھے تیری تعریف اور تیری تحمید پسند ہے، میں تیری تحمید بیان کر کے جنت میں جانا چاہتا ہوں، اور جب تو مجھے روکھی سوکھی دے تو میں اس روکھی سوکھی اور کم کھانے پر صبر کر کے جنت میں داخلہ چاہتا ہوں۔ لیکن رب العالمین نے اپنے نبی کو آسمانوں سے کیا حکم دیا؟ آرڈر کیا رب العزت نے، اے میرے نبی، جبکہ آسمانی علم آسمانی اصول اور قانون رب العزت اپنے نبی کو دے چکا ہے، دے رہا ہے، آنے بغلے وقت میں اللہ نے پوری دنیا کی رشد و ہدایت کے لیے آسمان سے علم کو نازل کرنا ہے۔ اس علم کی روشنی میں دنیا والوں نے اللہ اکبر کامیابیوں کی راہوں پر چلتے ہوئے اپنے آپ کو کامیاب اور کامران کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ اپنے نبی سے کیا کہتا ہے؟ دنیا کا مطالبہ کرنے سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے منع کر دیا، پسند نہیں کیا، لیکن رب العالمین فرماتا ہے میرے نبی وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے میرے پیارے نبی، اے میرے لاڈلے نبی، اگرچہ اللہ کے نبی کو علم اللہ علم دے چکا ہے، دے رہا ہے، آگے بھی اللہ نے دینا گئے، لیکن اپنے نبی کو اللہ کہتا گئے اے میرے پیارے نبی اللہ سے علم کا مطالبہ کرتے رہیے، اللہ اکبر، علم کی روشنیوں کا سوال کرتے رہیے، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اللہ مجھے مزید علم عطا فرما دے۔ جب انسان کے پاس علم آتا ہے دنیا میں روشنیاں اللہ اکبر ملتی ہے، انسان خساروں سے، ناکامیوں سے، نقصان سے رب العالمین انہیں محفوظ رکھتا ہے۔ وہ علم کی روشنی میں اللہ اکبر کامیابیوں کی منزلوں پر منزلیں جو ہے وہ حاصل کرتا جاتا ہے، منزلوں پہ منزلیں اللہ اکبر حاصل کرتا جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے، فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ کے نبی کا فرمان بھی ہے، یرفع، قرآن بھی کہتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، ایمان جب انسان کو ملتا ہے رب العالمین اس ایمان کے بدولت اللہ اکبر اس ایمان کے ذریعے رب العزت مرتبت عطا فرتا ہے، رفعتوں سے نوازتا ہے، بلندیوں سے نوازتا ہے، لیکن رب العالمین فرماتا ہے اگر تم علم حاصل کرو گے، تمہیں علم حاصل ہو گیا تو اللہ مزید درجات سے تمہیں علم کے بدولت نوازتا ہے۔ یہ ایمان اور علم اتنا ضروری ہے کہ علم کے بغیر میرا اور آپ کا ایمان نامکمل، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا، علم حاصل کرنا پڑے گا۔ جب علم حاصل کریں گے تو ہمیں اپنے رب کی پہچان ہوگی، قرآن پڑھیں گے تو ہمیں اپنے رب کی معرفت ہوگی، الوہیت کا پتہ لگے گا، ربوبیت کا پتہ لگے گا، اور جو بھی باطل معبود ہے دنیا میں جس کی پرستش کی جا رہی ہے، ہمیں آپ کو پہچان ہوگی کہ ہم نے عبادت کس کی کرنی ہے، اور عبادت پرستش سے ہم نے کس کس کا انکار کرنا ہے۔ ہم جب علم حاصل کریں گے تو پتہ لگے گا کہ عبادت کے لائق اگر کوئی ہے تو وہ اللہ ہے، اور جتنے بھی اس کے علاوہ باطل ہیں، معبود
معبود بنائے ہوئے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہم نے نمازیں بھی اللہ کے لیے پڑھنی ہے, رکوع بھی اللہ کے لیے کرنے ہیں, سجدے بھی اللہ کے سامنے کرنے ہیں, نظر نیاز بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے. ہم مانگیں گے, مطالبہ کریں گے, اپنی حاجتوں میں کسی سے کوئی امیدیں رکھیں گے تو وہ بھی رب العالمین کی ذات. علم ہوگا تو پتا چلے گا نا. ہم نے قرآن یاد کر لیا, ہم نے فاتحہ کا ورد کر لیا, آیت کریمہ کا ورد ہزاروں نہیں, موت میتوں کے موقع پر ہزاروں لاکھوں مرتبہ آیت کریمہ کا ورد کر لیتے ہیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. زبانی طوطے مینا کی طرح میں نے اور آپ نے رٹے تو لگائے ہیں, لیکن چونکہ اس کی معنی اور مفہوم سے نا آشنا ہے, وجہ یہ ہے کہ اللہ اکبر میں اور آپ اللہ کو چھوڑ کر ایرے غیرے کی پرستش میں لگے ہوئے. کسی کو حاجت روا, کسی کو مشکل کشا, کسی کو داتا, کسی کو دستگیر, کسی کو گنج بخش, حالانکہ یہ سب کا سب اللہ ہی ہے. آج دنیا میں اللہ کو چھوڑ کر ایرے غیرے کی پرستش اگر ہوئی ہے, اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے دین کا علم نہیں لیا. ہم نے کوشش نہیں کی کہ ہم قرآن پڑھیں, ہم نے کوشش نہیں کی کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. اور المیہ یہ ہے کہ ہم نے علم کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. جب دینی علم کی بات آتی ہے تو ہمارے ذہنوں میں تصور آتا ہے مسجد کا, مدرسوں کا, جامعات کا, اور جب دنیا کے علم کی عصری تعلیم کی بات آتی ہے تو ہماری زندگیوں میں تصورات میں یہ چیزیں گھومتی ہے. اسکول آتا ہے, کالج آتا ہے, یونیورسٹیاں آتی ہے. اگرچہ اللہ اکبر یہ دو الگ الگ چیزیں بظاہر ہیں, لیکن ان دونوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے, بڑا گہرا تعلق ہے. ہم نے اس کو الگ کر دیا ہے. اور اگر اس کو الگ بھی اگر سمجھا جائے, قرآن مجید کا علم حاصل کرنے والا, دین کا علم حاصل کرنے والا, اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ ڈاکٹری پڑھے, وہ انجینئر بنے, وہ دنیا میں لیکچرار اور پروفیسر بنے, اس کے لیے ضروری نہیں ہے. لیکن اگر کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی انجینئر ہے, کوئی پروفیسر ہے, دنیا کی بڑی سے بڑی اگر اس نے ڈگری لی ہے اور اس کے ساتھ اللہ کے دین کا علم اس نے حاصل نہیں کیا, وہ اپنے تمام تر شعبوں کے اندر اپنی مسندوں پہ اپنی ڈگریوں سمیت جو ہے اس کی زندگی جو ہے وہ سیاہی میں اور تاریکیوں میں بدل سکتی ہے. اللہ کے دین کا علم حاصل کیجیے, قرآن کا علم لیجیے. پیارے پیغمبر علیہ السلام اللہ کا قرآن پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سناتے ہیں, اے دنیا والو, دنیا سے جو کچھ لینا چاہتے ہو لے لو, لیکن اللہ سے غافل نہیں ہونا, دین سے غافل نہیں ہونا, جنت کے راستے پر چلتے رہنا, اپنے آپ کو جہنم سے آزادی دلاتے رہنا. دنیا میں کھاؤ, دنیا میں کماؤ, دنیا کے لیے کوششیں کرو, دنیا کی پوری معلومات رکھو, لیکن رب العالمین فرماتا گئے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ ہم غافلون. دنیا میں میرے کچھ بندے ایسے بھی گئے کہ دنیا کی معلومات گئے, دنیا کی سوجھ بوجھ رکھی ہوئی گئے, دنیا کو حاصل کرنے کی کوششیں کر رہے گئے. اللہ کو اکبر, دنیا کی ایک ایک چیز کا اس کو علم گئے, پتہ گئے, لیکن وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ, وہ اللہ سے اپنے آپ کو غافل کر چکے. دنیا کے فنون اور علوم کو حاصل کرے, لیکن اللہ کے دین کا علم ضرور لینا ہے, ورنہ کامیابی ممکن نہیں ہے. آپ اپنے بچوں کو 4 یا 5 بیٹے اللہ نے آپ کو عطا کی ہے, ایک کو ڈاکٹر بنائیں, ایک کو انجینئر بنائیں, ایک کو جناب پروفیسر بنائیں, ایک کو کچھ اور بنا دیجئے, ان 4 اور 5 میں سے ایک کو عالم دین بنائیں, اس لیے کہ ان 4 بچے جو دنیاوی فنون کے اعتبار سے, دنیاوی مسندوں کے اعتبار سے, دنیاوی مقام کے اعتبار سے اللہ نے ان کو عروج اور بلندیاں عطا کی ہے, ان 4
چاروں کو جنت میں اگر لے جانا چاہتے ہیں تو ان 4 میں سے ایک کو یا 5 میں سے ایک کو دین کا علم اگر دیں گے تو وہ علم حاصل کرنے والا ڈاکٹر سے کہے گا او میرے بھائی ڈاکٹر جعلی ادویات نہیں دینا، او میرے بھائی آج بہت بڑے عہدے پر اللہ اکبر افسران کے ساتھ افسران کے عہدوں پر بڑی بڑی مسندوں پر تو بیٹھا ہوا ہے، او میرے بھائی تو نے لوگوں کے ساتھ وہ رویے نہیں رکھنے کے جو ظلم اور زیادتیوں پر مبنی ہو، حق تلفیوں پر مبنی ہو، ایک امر بالمعروف کرنے والا، گناہوں سے بچانے والا میرے اور آپ کے گھر میں میرے خاندان کے اندر موجود ہو۔ ہم کہتے ہیں جناب اگر دینی علم کے لیے مدرسوں میں بھیجیں گے یہ کھائے گا کہاں سے؟ یہ کھائے گا کہاں سے؟ پیٹ اس کا کیسے بھرے گا؟ یہ ہوتا ہے نا شکوہ حضرت، یہ کھائے گا کہاں سے؟ اور جب یہ پڑھ لیتا ہے تو کہتے ہیں سارا یہی کھا گیا۔ یہ مولوی سب کھا جاتے ہیں، چھوڑتے ہی نہیں کسی کے لیے۔ پہلے فکر تھی کہ کھائے گا کہاں سے، اور وہی طبقہ پھر کہتا ہے کہ جناب سب کا سب یہ مولوی کھا جاتے ہیں۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین۔ اللہ کا دین حاصل کرو، دین کا علم حاصل کرو۔ رب العالمین دونوں چیزوں کا حکم دیتا گئے، اللہ اکبر اللہ اکبر، آخرت کی بھی فکر کرنی ہے، دنیا کی بھی فکر کرنی ہے، دین کا علم بھی حاصل کرنا ہے، دنیاوی فنون کو بھی حاصل کرنا ہے۔ قرآن پڑھ کے دیکھ لیجئے، اللہ کہتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوب وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اللہ تعالیٰ کامیاب لوگوں کو بیان کر رہا ہے، کامرانیاں جن کا اللہ نے مقدر بنا دی، اللہ اس آیت میں ان کا ذکر فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ اولو الالباب کامیاب لوگ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنی کروٹوں کے بل جاگتے سوتے ہوئے اللہ کے ذکر میں رہتے گئے، اللہ کی یاد میں رہتے گئے۔ لیکن اللہ کہتا ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پچھلے جملے میں اللہ نے اپنا ذکر کیا، اپنی عبادت کا ذکر کیا، اور اس جملے میں اللہ کہتا ہے صرف میرے ذکر میری عبادت ہی میں نہیں رہتے، وَيَ اللہ اکبر وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کی خلقت پر، اللہ اکبر اس کی بناوٹ اور اس کی سجاوٹ پر غور و فکر کرتے ہیں، زمین و آسمانوں کا نظام اس پہ اللہ اکبر نئے سے نئی تحقیق میں لگ جاتے ہیں۔ اور جب یہ دونوں چیزیں ان کے پاس ہوتی ہے، دین اور دنیا ان کو جب ملتی ہے تو کہنے پر مجبور ہو جاتے ما خلقت ھذا باطلا، اللہ تو نے کسی چیز کو بیکار نہیں بنایا، مگر نہ پھر یہ کہتے ہیں جی دنیا کا نظام خود چل رہا ہے، دہریت ان کی زندگیوں میں آ جاتی ہے۔ اللہ کہتا ہے دونوں چیزیں حاصل کرو، دنیا حاصل کرنا چاہتے ہو لیکن اللہ کے دین کے علم کی روشنی میں اللہ اکبر اگر حاصل کرو گے اللہ تمہیں کامیابیوں سے ہمکنار کر دے گا۔ اپنے بچوں کو دین کا علم دیں، آپ بھی دین سیکھنے کی کوشش کریں، لوگوں میں یہ اللہ کا دین اللہ اکبر مجھے اور آپ کو ممتاز کر دے گا۔ آپ دیکھ لیجئے بہت ساری مثالیں موجود ہیں کس طرح رب العزت نے ان لوگوں کو کہ جو غلامیوں میں زندگی گزار رہے تھے اور جب اللہ کے دین کا علم انہوں نے حاصل کیا اللہ نے پروان چڑھا دیا ان کو۔ ابن افزا حضرت عمر فاروق کے دور میں، میرے علماء بیٹھے بہت معذرت کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں، ابن افزا جو ہے مکہ کا گورنر تھا، اور گورنر کوئی معمولی عہدہ نہیں ہے،
مکہ کی سرزمین انا اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین. حضرت عمر فاروق مدینہ میں ہے. اللہ اکبر. دنیا میں آگے سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں, فتوحات ہوتی جا رہی ہے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی معمول تھا کہ مجلس شورا کے جتنے بھی ان کے ممبران ہوتے تھے جن سے اللہ اکبر انہوں نے مشاورت کرنی ہوتی تھی, دنیا کی باغ دوڑ کو اللہ اکبر اپنے ہاتھ میں کیا اور چلانا تھا. ان تمام ممبران, تمام عہدیداران اپنے قریبی جتنے بھی لوگ تھے مسندوں پر جن کو فائد کرتے تھے, پہلے یہ دیکھتے تھے کہ اس کو اللہ کا قرآن آتا ہے, یہ دین کا علم حاصل کیا ہوا ہے. یہاں تک کہ عمر فاروق کی یہ حیثیت اور کیفیت تھی کہ انہوں نے اعلان کیا ہوا تھا اگر کسی کے پاس اللہ کے دین کا علم نہیں ہے, حرام و حلال کی اسے تمیز نہیں ہے, تو اسے ہمارے بازاروں میں اللہ اکبر تجارت کرنے کی, خرید و فروخت کرنے کی اور اللہ اکبر کام کاج کرنے کی مجھے اجازت نہیں ہے. مسجدوں کی بات نہیں کی انہوں نے, بازاروں کا ذکر کیا کہ تجارت کے لیے ہمارے بازاروں میں وہی آئے گا کہ جس کے پاس اللہ کے دین کا علم ہے, اس کو پتا ہو کہ حرام کیا ہے, حلال کیا ہے, اللہ اکبر جائز کیا ہے, ناجائز کیا ہے, وہ علم کی روشنی میں وہ کاروبار کرے. امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مکہ کا گورنر امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے آیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا, اے ابن افضا بتا مکہ میں اپنے عہدے پر کسے بٹھا کے آیا گئے, اپنی مسند پر اپنی کرسی پر کسے فائز کر کے آیا گئے. اللہ اکبر. ابن افضا سے پوچھتے گئے بتاؤ تو صحیح. ابن افضا جواب دیتا گئے کہ ایک آزاد کردہ غلام گئے, آزاد کردہ غلام گئے کہ اس کو میں نے اپنی مسند پر فائز کیا گئے اور میں آپ سے ملاقات کے لیے مدینہ منورہ آیا ہوں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. حضرت عمر پوچھتے ہیں کس قبیلے سے گئے, کس خاندان سے گئے, عرب گئے یا کسی بڑے قبیلے کا, نہ عرب گئے نہ کسی اس کے قبیلے کا عطا پتہ ہے, آزاد کردہ غلام گئے. عمر نے پوچھا کوئی اور تمہیں نہیں ملا؟ بڑے بڑے لوگ موجود ہوں گے, بڑے بڑے خاندان کے چودھری موجود ہوں گے, سربراہ موجود ہوں گے, بڑے سے بڑا ایک سے ایک وڈیرا وگا پر رہتا ہوگا. اللہ اکبر. ابن افضا کہتا ہے امیر المومنین, بڑے سے بڑے لوگ وگا پر دنیاوی اعتبار سے موجود تھے, نمازی بھی ہیں, روزے دار بھی ہیں, متقی بھی ہیں, بڑے فہم و فراست کے وہ مالک بھی ہوں گے, اپنے خاندان اور قبیلوں کے اب سردار اور قبیلے کے چودھری بھی گئے. لیکن اس میں مجھے یہ خوبی ملی ہے کہ اللہ اکبر اگرچہ یہ آزاد کردہ غلام گئے, نوکری کرتا ہوا غلامی کرتا کراتا مسلمانوں میں آیا گئے, کلمہ پڑھا گئے, لیکن اللہ اکبر مکہ میں اس سے بہتر قرآن پڑھنے اور جاننے والا مجھے کوئی نہیں ملا. اس سے بہتر قرآن پڑھنے والا جاننے والا مجھے مکہ کی سرزمین پر کوئی نہیں ملا. دوسری خوبی اس میں یہ ہے کہ یہ علم فرائض میں بڑا ملکہ رکھتا گئے, علم ریاضیات میں بڑا ملکہ رکھتا گئے, لوگوں کے فیصلے کرنا اس کو آتے ہیں. اللہ رب العزت نے اسے ملکہ دیا گئے, دین کا علم حاصل کرے, لوگوں کی زبانیں بند ہو جائیں گی, اللہ آپ کو لوگوں میں ممتاز کر دے گا. اللہ اکبر. مسلمانوں کو فتح سے غمکنار کر رکھا ہے رب العالمین, فتوحات پر فتوحات ہو رہی ہے, علاقوں پر علاقے فتح ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. صحابہ مجاہدین کی صورت میں لڑنے کے لیے روا دوا گئے, راستے میں ایک پانی کا چشمہ گئے, صحابہ پانی پینے کے لیے, اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے, سکون اور راحت کے لیے اس پانی پر, نہر پر, پانی کے چشمے پہ رکتے گئے.
हैं। और सहाबा की आदत ये थे कि अल्लाहु अकबर वो सफर में हो या हजर में हो, दिन के उजाले हो या रात की तारीकियां हो, उन्होंने अल्लाह के कुरान की तिलावत को नहीं छोड़ा। जब वो वहां पढ़ाओ डालते सहाबा मुसलमान मुजाहिदीन वो अल्लाह के कुरान की तिलावत करते, उसमें इतनी लज्जत, इतनी हलावत, इतनी मिठास होती कि अल्लाह अकबर वहां के लोग सहाबा से कुरान की तिलावत को सुनते। अल्लाह के नबी प्यारे महबूब के सहाबा आगे चले जाते, आने जाने वाले आते रहते और जाते रहते। उन इलाके वालों ने, कबीले वालों ने देखा कि फुतुहात पर फुतुहात गए, इस्लाम का बोलबाला हो रहा गए, सरबुलंदियां हो रही है, इस्लाम का अलम जो है अल्लाह को अकबर आसमानों की बुलंदियों को छू रहा है। वो अल्लाह के नबी की खिदमत में चले गए, इस्लाम कबूल किया। अल्लाह अकबर इस्लाम कबूल करने के बाद मालूमात ली, पूछ गछ की। अल्लाह अकबर पूछा गया कि तुम में अब इमामत कराने वाला कोई होना चाहिए, नमाज पढ़ाने वाला कोई होना चाहिए, इमामत के मुसल्ले पर फाइज होने वाला कोई होना चाहिए। अल्लाह अकबर पूछा गया कि तुम में कुरान कौन ज्यादा जानता है? 6 साल का छोटा सा नन्ना मुन्ना बच्चा जिसको पहनने के लिए अल्लाह अकबर कपड़ों की पहनने की तमीज भी नहीं थी, गुर्बत का ये आलम था कि अल्लाह अकबर अपना सतर छुपाने के लिए पूरा लिबास तक उसके पास नहीं था। पूछा गया कुरान कौन जानता है? वो छोटा बच्चा अल्लाह अकबर अपनी पेशकश कर देता है, मुझे कुरान की फला आयतें फला सूरतें याद है। इमामत के मुसल्ले पर उसे फाइज कर दिया जाता है, लोग ऐलान करते हैं उसके पहनने के लिए कपड़ों का बंदोबस्त किया जाता है। चंद सूरतों की कुरान की आयत के यूं कही है कि आसमानी इल्म की रोशनी से उसने अपने आप को मुनव्वर किया हुआ था। बड़ी बड़ी उम्रों के लोग पीछे खड़े होते हैं और ये छोटा 6 साला बच्चा मुसल्ले पर फाइज कर दिया जाता। 6 साला बच्चे को इमामत को अल्लाह अकबर इमामत के मुसल्ले पर फाइज किया गया। यह है आसमानी इल्म जिसकी रोशनी में अल्लाह अकबर। और फिर पैगंबर इस्लाम ने माहौल बनाया है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, अल्लाह ने मुझे मुअल्लिम बना के भेजा। कुरान की आयतें आप पढ़ के देखें, हैरान, आपकी अकल हैरान होगी। ये कुरान दिया ना, मुअल्लिम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया। फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयाति व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। रब्बुल आलमीन ने कुरान में जब ऐलान कर दिया इस नबी मोहम्मद अलैहिस्सलाम को हमने मुअल्लिम बनाकर दुनिया में मबूस फरमाया है। अल्लाह के नबी कायनात के इमाम मोहम्मदुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की सरजमीन पे थे। अल्लाहु अकबर बैतुल्लाह अल्लाह का घर मौजूद है, बैतुल्लाह मस्जिद हराम मौजूद है। अल्लाह के नबी ने अल्लाह की तौहीद की दावत देना शुरू कर दी। लोगों ने मारा, लोगों ने पीटा, सहाबा को अल्लाहु अकबर जंजीरों में जकड़ दिया। सहाबा रिजवानुल्लाह अलैहि मजमाइन को पथरीली जमीनों पर लिटाया जाता गए, तपते हुए कोयलों पर लिटाया जाता गए। सहाबिया की शर्मगाह पे नेज़ा दाखिल किया। अल्लाह के रसूल को दार अरकम में कैद कर दिया गया। अल्लाह अकबर, अंदाजा कीजिए इस्लाम का पहला बाकायदा मदरसा अल्लाह के नबी ने मक्का की सरजमीन पे दार अरकम को करार दिया। वही अल्लाह के नबी लोगों को दीन की तालीम दिया करते थे।
مکہ میں اللہ کے رسول نے اہتمام کیا، وہ دار ارقم جو لوگوں نے اللہ اکبر پیغمبر علیہ السلام کا سوشل بائیکاٹ کیا تھا اور ایک جگہ اللہ کے محبوب کو قید کر دیا تھا، دعوت سے منع کر دیا، تبلیغ سے منع کر دیا، تعلیم کی ترویج سے منع کر دیا، پیغمبر کو جن حصے میں قید کیا اللہ کے محبوب نے اسی کو مسجد بنا دیا، اسی کو مدرسہ بنا دیا۔ یہ مزاج تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور پھر پیارے پیغمبر علیہ السلام مدینہ تشریف لے گئے، اللہ کے نبی مدینہ تشریف لے گئے، مسجد قباء کی تعمیر کی، اللہ کے نبی کائنات کے امام نے مسجد نبوی کو تعمیر کیا۔ صرف مسجد میں توجہ نہیں تھی، لیکن اللہ اکبر آپ دیکھیے مسجد کے سیکنڈ میں ایک چبوترا تعمیر کروایا گیا، بنایا گیا، جس کو مدرسے کے طور پر استعمال کیا۔ صحابہ اصحاب صفہ، آج بھی ہم انہیں اصحاب صفہ کے نام سے یاد کرتے گئے۔ مسجد نبوی کے سیکنڈ میں اللہ کے نبی نے مدرسے کا قیام کیا، جہاں لوگوں کو تعلیم دی جائے، قرآن پڑھایا جائے گا، دین پڑھایا جائے گا، اللہ کی معرفت اور اللہ کی پہچان کروائی جائے گی۔ نئے آنے والے مسلمانوں کو اللہ اکبر ایک خوبصورت ماحول دینے کے لیے نبی علیہ السلام نے سابقہ جو پہلے ایام کے اندر مسلمان ہو چکے تھے، وہ انصار کی جماعت تھی، پیغمبر علیہ السلام نے انصار کی ڈیوٹی لگا دی کہ کوئی بھی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے گا یا جو بھی نیا مسلمان ہوگا، اے میرے صحابہ تم نے یہاں پر ان کو دین کی تعلیم دینی ہے، قرآن پڑھانا ہے۔ ہم کہاں ہیں؟ آپ کہیں ہماری عمریں نکل چکی ہیں، ہم 30 سال کے ہو گئے، 40 سال کے ہو گئے۔ پیغمبر علیہ السلام پر جب آسمان سے پہلی وحی نازل ہوئی، پہلی آیت نازل ہوئی، اللہ نے اپنے نبی کو قرآن کے علم سے، دین کے علم سے، آسمانی علم سے منور کرنا شروع کیا۔ اللہ کے نبی کی عمر 40 سال تھی۔ میں اور آپ کیوں شرماتے؟ پیغمبر تو نہیں شرمائے، ابو بکر کی غالباً 38 سال عمر تھی، وہ تو نہیں شرمایا۔ عمر فاروق کی اللہ اکبر 32 یا 33 لگ بھگ کچھ اتنی عمر تھی، حضرت عمر تو نہیں شرمایا۔ اگرچہ علی جیسے بچے بھی موجود تھے کہ جو اللہ کے رسول سے دین سیکھتے تھے، علم حاصل کرتے تھے، لیکن بڑی بڑی عمر کے لوگ بھی موجود تھی۔ عبداللہ بن عباس چھوٹی عمر کے تھے، عبداللہ بن عمر چھوٹی عمر کے تھے، لیکن دیگر صحابہ بڑی بڑی عمروں کے تھے۔ انہوں نے شرم حاصل نہیں کی، شرم نہیں کی۔ آج میں اور آپ کس چیز کی شرم کرتے؟ ساری زندگی میں اور آپ دین نہیں سیکھ سکے، اگر آج جوانی اور بڑھاپے میں بھی اللہ کا قرآن سیکھنا ہم نے شروع نہیں کیا تو ہم اللہ کے بہت بڑے مجرم بن سکتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ میری اور آپ کی پکڑ کر لے۔ آج ہوش کے ناخون لینے ہیں، ہوش کے ناخون۔ بلدان میں یہ واقعہ، یہ روایت موجود ہے، یہ بات موجود ہے کہ شروع وقت ہے اللہ کے نبی کائنات کے امام نے اللہ کے دین کی دعوت دینا شروع کی ہے۔ اس جہالت برے دور میں جب اللہ کے نبی نے اللہ کے دین کی تعلیم دینا شروع کی، لوگ نہ پڑھنا جانتے تھے، اور اللہ اکبر کچھ لوگ اگرچہ پڑھنا تو جانتے تھے، لکھنے والے انتہائی کم تھے۔ پورے معاشرے میں اللہ اکبر صرف 11 لوگ ایسے تھے کہ جو لکھنا جانتے تھے، صرف 11 لوگ، صرف 11، وہ بھی مسلمان نہیں تھے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی جہالت جو ہے وہ سر چڑھ کے بولتی۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، یہی وجہ تھی کہ بیت اللہ میں اللہ کا گھر ہے، اللہ رب العالمین نے کعبۃ اللہ تعمیر کروایا ہے، اس زمین پہ پہلا گھر اللہ کی عبادت کے حوالے سے مکہ کی سرزمین پر، لیکن اسی اللہ کے گھر میں 360 بت تھے، لوگ اللہ کو چھوڑ کر اغیار کی پوجا میں لگے ہوئے تھے۔ یہ جہالت کی وجہ تھی۔ جہاں لکھنے والے پڑھنے والے صرف 11 ہو، اللہ اکبر، وہاں عالم کیا ہوگا؟ مدینہ کے اندر اللہ اکبر اتنے مختصر سے لوگ، اور آگے پھر چلتے چلتے پیغمبر علیہ السلام نے کیسا خوبصورت ماحول بنایا۔ جنگ بدر ہوئی، غزوہ بدر ہوا، اللہ نے فتح سے ہمکنار کیا، کامیابی سے ہمکنار کیا مسلمانوں کو۔
اغیار کے اللہ اکبر قیدی اللہ کے نبی کے اور صحابہ کے قبضے میں آئے۔ یہ اغیار مسلمانوں کو اللہ اکبر صفائے ہستی سے مٹانا چاہتے تھے۔ اللہ کے نبی کو معاذ اللہ، نبی کے صحابہ کو، مدینے والوں کو صفائے ہستی سے مٹانا چاہتے تھے، اور اسی پروگرام کو لے کر اللہ اکبر وہ تجارت میں لگے ہوئے گئے، مال کمانے میں لگے ہوئے گئے، اس کی ساری آمدنی مدینہ والوں کے خلاف استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر غزوہ بدر ہوا، اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی سے ہمکنار کر دیا، جن کے جب اللہ اکبر گھوڑے مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئے، ان کا مال و متاع مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، اور کئی ایک مسلمانوں نے اپنی قید میں لے لیے۔ چونکہ مسلمان مضبوط اور مستحکم ہونا چاہتے تھے، فیصلہ یہ ہوا کہ ان سے فدیہ لیا جائے اور ان کافروں کو آزاد کر دیا جائے۔ کچھ لوگوں نے فدیہ دیا اور اپنی آزادی کا مطالبہ کرتے ہوئے، چونکہ پیغمبر نے شرطی فدیہ رکھی تھی، اللہ کے محبوب نے انہیں آزاد کر دیا، لیکن بعض لوگوں کے پاس فدیہ کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، خالی تھے، کلاش تھے۔ پیغمبر علیہ السلام کو دیکھے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا فدیے کے میں دینے کے لیے تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آزادی تو تمہیں نہیں ملے گی، فدیے میں دینے کے لیے کچھ نہیں، یا تو تمہیں غلامی میں زندگی گزارنی پڑے گی، اللہ یہ کہ کوئی مسلمان ہو جاتا پیغمبر اسے آزادی عطا فرما دیا کرتے تھے، وگرنہ پیغمبر اسلام نے دیکھا کہ ان قیدیوں میں کون کون ایسا ہے کہ جو پڑھنا لکھنا جانتا ہو۔ کچھ ایسے تھے کہ جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تم لکھنا جانتے ہو؟ کہا جی۔ قیدیوں میں سے کہا تم لکھنا جانتے ہو؟ کہا جی ہم لکھنا جانتے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہمارے صحابہ ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بہت سارے بچے ہیں، ان کو پڑھنا لکھنا سکھاؤ، جب ہمارے صحابہ کے یہ چھوٹے بچے لکھنا اور پڑھنا سیکھ جائیں گے ہم تمہیں آزادی دے دیں گے، ہمارے بچوں کو تم تعلیم دو گے۔ ماحول بنایا پیغمبر علیہ السلام نے۔ پیارے پیغمبر کی خدمت میں حضرت فاطمہ آئی، اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں حضرت فاطمہ تشریف لاتی ہیں اور آ کر کہتی ہیں ابو جان مجھے غلام کی ضرورت ہے، مجھے غلام چاہیے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹی میں تیری مجبوری کو سمجھ رہا ہوں، لیکن اللہ کے محبوب مسجد میں موجود ہیں، اپنے صحابہ پر اور دیگر ضروریات تھی ان پر نظر ڈالی، ان تمام تر معاملات میں بیٹی کی ضرورت سے بڑھ کر اللہ کے محبوب نے کیا چیز کو محسوس کیا؟ اللہ کے محبوب نے اس صفہ مقام پر، اس چبوترے پر بیٹھے ہوئے طلباء پر نظر ڈالی، کہا یہ سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے دین کو حاصل کرنے کے لیے، تعلیم لینے کے لیے، اللہ کا قرآن سیکھنے کے لیے، مجھ محمد علیہ السلام کے فرامین کو سینے میں محفوظ کرنے کے لیے یہاں اکٹھے ہیں، جمع ہیں۔ کہا بیٹی تیرے سے زیادہ ضرورت اگر میں محسوس کر رہا ہوں تو وہ یہ ہے کہ ان دین کا علم حاصل کرنے والوں کے لیے کھانے پینے کا میں نے بندوبست کرنا ہے، میں ان غلاموں کو بیچ کر ان کے بندوبست کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ اس مال کا زیادہ حق اگر کوئی رکھتا ہے تو یہ دین کا علم حاصل کرنے والے رکھتے ہیں۔ اتنی اہمیت دی ہے، اپنے بچوں کی تمام تر آسائشوں کو اللہ اکبر قربان کر دیا، ان کی ضرورتوں کو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے قربان۔ دین کا علم ہوگا میں اور آپ شر سے بچیں گے، نقصان سے بچیں گے، پریشانیوں سے بچیں گے۔ سیکھیے نبی علیہ السلام کے صحابہ، ابتدائی وقت ہے، ایک علاقے میں سفر کر رہے صحابہ، راستے میں ایک صحابی کے چوٹ لگ گئی، سر پہ زخم آ جاتا ہے۔ اب آپس میں مشورہ کر رہے، آپس میں مشورہ کیا کہ بناب کریں تو کیا کریں۔ اب اس صحابی کو غسل کی بھی نوبت آ گئی، غسل فرض ہو گیا، نمازیں پڑھنی ہے۔ آپس میں مشاورت کی کہ جناب کیا کریں۔ مشاورت کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا، ماشاءاللہ تشریف لائے حضرت، اچھی بات،
مشاورت میں صحابہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے پاس کوئی دلیل ایسی نہیں کہ تیرے غسل کے بغیر گزارا ہو جائے، کوئی چارہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پیارے محبوب کے صحابہ نے یہ فیصلہ کیا، تیرے سر پہ گہرا زخم ہے، تجھ پر غسل بھی فرض ہو گیا ہے۔ اگر ہمارے پاس کوئی دلیل ہوتی کہ غسل کے بغیر تو نماز پڑھ سکتا ہے تو ہم سب کے سب اس پر عمل کر لیتے، لیکن چونکہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تجھے غسل کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی کا صحابی غسل کرتا ہے اور غسل کرنے کے بعد اس کا زخم کی شدت بڑھ جاتی ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی کا صحابی فوت ہو جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے۔ یہ پورا واقعہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جا کے صحابہ بتاتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قتلوا، اللہ اکبر ہے میرے صحابہ، تم نے میرے صحابی کو قتل کر دیا ہے۔ اگرچہ ان کے پاس علم نہیں تھا، پتہ یہ چلتا ہے کہ علم کا نہ ہونا اللہ اکبر انسان کو نقصان دے سکتا ہے، پریشانیوں کا انسان کو سامنا کرنا پڑتا۔ اللہ کے دین کا علم حاصل کرو، دین حاصل کرو۔ قرآن ویسے دنیاوی امور کے اندر بھی اللہ اکبر رب العالمین مجھے اور آپ کو اسی چیز کی تعلیم دیتا ہے۔ اگر علم ہوگا، معلومات ہوگی، واقفیت ہوگی، جانکاری ہوگی، بہت بڑے بڑے فطروں سے اللہ اکبر رب العالمین مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے گا۔ قرآن پڑھیں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اللہ اکبر رب العالمین قرآن میں کہتا ہے اگر تمہیں کوئی فاسق فاجر کسی بات کی خبر دے، اللہ اکبر اس کی بات کو ماننا نہیں، پہلے تصدیق کرنی ہے، پہلے معلومات لینی گئے، پوری جانچ پڑتال کرنی گئے۔ ایسا نہ ہو کہ آنے والا کوئی فاسق کوئی فاجر تمہیں خبر دے، تم آنکھ بند کر کے اس کی بات پر یقین کر لو۔ اور فَإِذَا مَا فَعَلْتُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ۔ بغیر جانکاری کے، بغیر واقفیت کے اگر اس کی بات کو مان لو گے تو تمہیں ایسا نہ ہو کہ شرمندگی اور ندامت کا سامنا کرنا پڑے۔ اشارہ ہے کہ دنیاوی کسی معاملے میں بھی اگر تم پڑھتے ہو تو تمہیں جاننا ضروری ہے، علم حاصل کرنا، تحقیق کرنا، جانکاری رکھنا ضروری ہے۔ جب دنیاوی امور پہ اللہ اکبر واقفیت اور تحقیق ضروری ہے تو دین کے معاملے میں مجھے اور آپ کو کتنا علم حاصل کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ میری نمازیں، میرا قیام، میرے رکوع، میرے سجود، ایسا تو نہیں کہ کوئی ملا مولوی پگڑی پہننے والا مجھے اور آپ کو گمراہ کرنے کی کوششیں کرے۔ آپ اس سے پوچھیں یہ مسئلہ جو آپ نے بتایا ہے کیا اللہ کے قرآن میں ہے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں ہے یا نہیں؟ پوچھا تھا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے، ایک سائل نے، سوال کرنے والے نے، امام صاحب یہ بتائیے کہ اگر آپ کسی معاملے میں کوئی فیصلہ کر دیتے ہیں، کوئی فتویٰ دے دیتے ہیں، اللہ اکبر کوئی بات کرتے ہیں، آپ کی بات کے بعد ہمیں اللہ کا قرآن ملتا ہے، قرآن کی کوئی آیت ملتی ہے اور آپ کی بات اللہ کے قرآن سے ٹکراتی ہے، بتائیے ہم کس کو لیں؟ آپ کے فیصلے کو، آپ کے فتوے کو، آپ کی فقاہت کو یا اللہ کے قرآن کو؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میری بات کو تو نے چھوڑ دینا ہے اور اللہ کے قرآن کو تو نے لے لینا۔ سوال کرنے والا کہتا ہے قرآن کو لے یا آپ کی بات کو لے؟ اترکوا قولی بکتاب اللہ
میری بات کو چھوڑ دینا، اللہ کی کتاب کو لے لینا۔ سوال کرنے والا کہتا ہے اے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، اگر آپ کسی مسئلے میں کوئی فیصلہ دے دے، کوئی فتویٰ دے دے، کوئی آرڈر کر دے، ہمیں بتائیے، پھر ہمیں اللہ کے نبی کی حدیث مل جائے، پیغمبر کا فرمان مل جائے، ہم کیا کریں؟ آپ کی بات کو لیں یا پیغمبر کی بات کو لیں؟ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اترکو قولی بخبر رسول اللہ، میری بات کو چھوڑ دینا، اللہ کے رسول محمد علیہ السلام کی حدیث کو لے لینا۔ سوال کرنے والا کہتا ہے آپ اگر کوئی بات کرے اور آپ کی بات کے مقابلے میں صحابی کا قول مل جائے، ہم آپ کی بات کو لے یا صحابی کے قول کو لے؟ وہ کہتے ہیں میری بات کو چھوڑ دینا، صحابی کے قول کو لے لینا۔ یہ تو ہمیں سکھایا گیا، ہر چیز کی تحقیق اور پیمانہ جو ہے وہ اللہ ہے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابہ علم حاصل کرتے تھے اور مہارت حاصل کرتے تھے۔ آپ صحابہ میں جا کے دیکھیں نا، میں نے آپ سے کہا نا غزوہ بدر میں جو قیدی تھے فدیے میں دینے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا تم پڑھنا لکھنا جانتے ہو، ہمارے صحابہ کے بچوں کو تم نے تعلیم دینی ہے، جب یہ بچے پڑھنا لکھنا سیکھ لیں گے یوں سمجھ جاؤ کہ تمہاری طرف سے فدیہ دے دیا گیا ہے اور ہم تمہیں آزادی دے دیں گے۔ ان صحابہ کے بچوں میں بہت بڑی تعداد تھی، سر فہرست ایک بہت بڑا نام آتا ہے کہ جن کو غزوہ بدر میں جو قیدی تھے ان سے تعلیم دلوائی گئی۔ ان بڑے ناموں میں ایک بڑا نام جو ہے وہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آتا ہے، زید بن ثابت کا نام آتا۔ اور آپ کو اندازہ ہونا چاہیے یہ پیغمبر کی زندگی میں خاص اللہ کے رسول کے کاتب وحی تھے۔ پیغمبر علیہ السلام کے بعد قرآن مجید کو مصحف کی صورت میں تحریر کرنے کی بات آئی، حضرت ابو بکر صدیق نے کہا پیغمبر کا وہ خاص کاتب کدھر ہے جو پیغمبر کے دور میں جب قرآن آسمانوں سے نازل ہوتا تھا جہاں دیگر صحابہ لکھتے تھے وہاں زید بن ثابت بھی لکھ لیا کرتا تھا۔ آج وہ صحابی کی پھر ضرورت پڑی ہے زید بن ثابت کی۔ زید بن ثابت کو اللہ اکبر یہ آرڈر کیا ابو بکر صدیق نے کہ قرآن کو ایک مصحف میں ایک کتاب کی صورت میں تشکیل دیا جائے۔ زید بن ثابت ساتوں قراتوں پر ایک مشتمل قرآن مجید کو تحریر کرتے ہیں۔ گزرتا گیا وقت اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا۔ کہنے والے نے کہا حضرت عثمان ایک طبقہ جو ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کے لہجے پر قرآن پڑھتا ہے، دوسرا جو ہے دوسرے صحابی کے لہجے پر طرز پر قرات میں قرآن پڑھتا ہے۔ میری یہ رائے ہے اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جب قرآن کی تلاوت کو سنتے ہیں تو ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگا رہے، جس طرح یہود و نصارہ آپس میں اختلاف میں پڑھ کے ایک دوسرے کی دشمنیوں میں آ گئے تھے۔ مجھے ڈر ہے کہ یہ مسلمان ایک دوسرے کو کفر کا فتویٰ نہ دینے لگ جائیں۔ عثمان نے کہا کرنا کیا چاہیے رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جی میری رائے ہے 7 لہجوں میں قرآن لکھا جا چکا ہے، پڑھا جاتا ہے، دنیا کے کونے کونے پہ اس کی تلاوت ہوتی ہے، میری خواہش یہ ہے کہ اس کو ایک لہجے میں ایک قرات میں اس کو تحریر کر دیا جائے، امت مسلمہ جو ہے اللہ اکبر اختلاف سے بچ جائے گی۔ اب اندازہ کیجئے عثمان غنی نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس قرآن کو اب تحریر کیا جائے، 7 قراتوں میں ہے، آج ایک قرات میں اس کو تحریر کیا جائے۔ اب دیکھیں کس کی باری آئی، تلاش کیا گیا، نظروں میں ایک ہی شخص آیا، ایک ہی ہستی آئی، کہا گیا کہ زید بن ثابت پیغمبر کے دور میں بھی لکھتا تھا، ابو بکر صدیق کے دور میں بھی اسی نے قرآن لکھا تھا، اور آج عثمان کے دور میں جو اگر کوئی قرآن لکھ سکتا ہے تو وہ زید بن ثابت ہی ہے، اور یہ وہی صحابی ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جس صحابی کو رب العزت نے یہ مقام یہ رفعت سے نوازا کہ ہر دور میں صف اول میں یہ نظر آیا، قیدیوں سے اس نے لکھنا سیکھا تھا جو جنگ بدر کے اندر اللہ اکبر مسلمانوں نے قید کیے تھے، کافروں سے اللہ اکبر تحریر سیکھی تھی۔ یہ ہے علم۔ بڑے بڑے
عمر کے صحابہ، کبار صحابہ، بڑے دولت مند صحابہ موجود تھے، لیکن یہ اعزاز کس کو ملا؟ اور جو زید بن ثابت نے حضرت عثمان کے حکم پر قرآن لکھا تھا، اگرچہ حضرت عثمان غنی کو جامع القرآن کا مقام ملا ہے، اللہ نے ان کو یہ فضیلت ان کے دور خلافت میں رب العزت نے یہ کام کیا ہے۔ آج میرے اور آپ کے ہاتھوں میں جو یہ قرآن ہے نا، میری اور آپ کی مسجدوں میں ایک لہجے اور ایک قرات میں قرآن ہے، یہ وہی قرآن مجید، وہی مصحف ہے جو عثمان کے دور میں لکھنے کی سعادت اگر کسی کو ملی تھی تو وہ زید بن ثابت کو ملی تھی۔ یہ وہی قرآن، وہی لہجہ۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ بربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ اللہ اکبر، نبی پر وحی کا نزول کیا جا رہا ہے، یہ وحی کی بھی ابتدا ہے، یہ اللہ کے قرآن کی بھی ابتدا ہے، یہ نبی کی اللہ اکبر نبوت کی بھی ابتدا ہے، یہ اللہ کے رسول کی رسالت کی بھی ابتدا ہے، اور اللہ اکبر پیارے پیغمبر پر جو رب نے شریعت، قانون اور رسول نازل کرنے ہیں، یہ اس کی بھی ابتدا ہے۔ کتنی چیزوں کی ابتدا کی جا رہی ہے، اللہ اکبر۔ اس میں قلم کا ذکر ہے، اس میں علم کا ذکر ہے، تعلیم کا ذکر ہے، پڑھنے پڑھانے کا ذکر ہے، اور سب کی ابتدا کس سے ہو رہی ہے؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق، اللہ کے پاک نام سے ابتدا کی جا رہی ہے۔ جب جہاں اللہ کا نام آ جائے، لم یبدأ ببسم اللہ فہو اقطع وابتر، جہاں اللہ کا نام نہیں لیا جاتا وہ چیز نامکمل ہے۔ اللہ اکبر، اس میں خیر اور برکات نہیں ہوتی۔ یقینی میں اور آپ علم حاصل کریں گے، تعلیم لیں گے، قرآن پڑھیں گے، اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، اپنے گھروں میں ماحول بنائیں گے، انشاءاللہ یہ دنیا بھی ہماری منور ہوگی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ العزیز کامیابیاں اور کامرانیاں میرا اور آپ کا مقدر بنے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمارے اس وقت کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے، اللہ آپ سے ہم سے راضی ہو جائے۔ ماشاءاللہ عثمان صاحب اور ان کے رفقا نے اس پروگرام کا اہتمام کیا ہے، اللہ ان کی محنت، ان کی کوشش اور کاوش کو منظور و مقبول فرما لے، ہمیں دین کے مطابق عملی زندگی گزارنے کی توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔